اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوهم فلم يستجیبوا لهم ورأوا العذاب لو انہم كانوا يهتدون ویوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون۔ سورہ قصص آیات 64 سے 68۔ وقیل اور کہا جائے گا، ادعو پکارو بلاؤ، شرکاءکم اپنے شریکوں کو۔ پچھلی آیت میں ہم نے یہ بات جانی کہ جن کے پیچھے چل کر یہ زندگی گزار آئے تھے وہ تو خود بھٹکے ہوئے اور گمراہ تھے، وہ ان کے اعمال سے برات کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ اب ان کو حسرت کے لیے پھر کہا جائے گا کہ دنیا میں تم جن کو پکارا کرتے تھے، جن کی سنا کرتے تھے، جن کو اپنا سب کچھ مانتے تھے، آج انہی کو پکارو تو یہ بکھلاہٹ کے عالم میں انہیں پکارنا شروع کر دیں گے۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ پس وہ انہیں جواب نہیں دیں گے۔ وہاں تو ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، تو وہ ان سے پہلے ہی برات کا اظہار کر چکے ہوں گے، اب ان کے پکارنے پر بھی وہ کوئی جواب نہیں دیں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور وہ دیکھ چکے ہوں گے عذاب کو، لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ تو پھر وہ تمنا کریں گے کہ کاش انہوں نے ہدایت اختیار کر لی ہوتی، سیدھی راہ دنیا میں اپنا لی ہوتی، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے زندگی گزار آئے ہوتے، لیکن حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہونا۔ پھر ان کو مزید حسرت دلانے کے لیے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر انہیں بلایا جائے گا، فَيَقُولُ پس فرمائے گا، مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، تو اب جنہوں نے انبیاء کی کوئی بات نہ مانی، انہیں جھٹلاتے رہے، اب انہی سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ میری طرف سے جب پیغمبر تمہاری طرف آئے تھے تو تم نے ان کو کیا جواب دیا تھا۔ اب جو لوگ ساری زندگی رسولوں کی مخالفت میں گزار کر چلے گئے، کبھی سوچا ہی نہیں کہ زندگی ہم کس کی راہ پہ گزار رہے ہیں، ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں، ہمارے طور طریقے کس کے مطابق ہیں، اب اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ ان کی خبریں بند ہو جائیں گی، ان کی زبانیں کنگ ہو جائیں گی، وہ کچھ بول نہیں پائیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے رسول بھیجا، وہ رسول اپنے ساتھ کتاب لے کر آئے، اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے پورا اہتمام کیا گیا۔ تو اب اس صورت میں یہ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ یومئذ اس دن، فہم پس وہ، لا یتساءلون ایک دوسرے سے سوال بھی نہ کر سکیں گے، ایک دوسرے سے بھی کچھ نہ پوچھ سکیں گے۔ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات معلوم نہیں ہے انسان دوسرے سے پوچھ لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسی خوف زدہ کیفیت ہوگی انسان پر کہ اس میں اتنی جرت بھی نہ ہوگی کہ وہ کسی اور سے کچھ پوچھ سکے۔ جن پر وہ ساری زندگی تکیہ کیے رہا وہ تو پہلے ہی برات کا اظہار کر چکے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ پس رہا وہ شخص جس نے توبہ کر لی، وَآمَنَ اور ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور اس نے نیک عمل کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ فَعَسَىٰ پس توقع ہے، أَن يَكُونَ وہ ہو جائے، من المفلحین فلاح پانے والوں میں سے۔ تو جو لوگ بھی شرک سے توبہ طائب ہو جائیں گے، باطل عقائد کو چھوڑ دیں گے، ایمان لائیں گے
اور صالح زندگی گزار دیں گے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے امید ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لفظ عصا کی جب نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس میں وعدہ اور بشارت کے مفہوم بھی پائے جاتے ہیں۔ وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، یخلق، تخلیق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، ویختار، اور پسند کرتا ہے، کہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تمام فرشتے بھی اللہ کی مخلوق، تمام انسان بھی اللہ کی مخلوق، اس کے علاوہ بھی ساری مخلوقات جو بھی ہیں زمین و آسمان میں، سب اللہ ہی کی مخلوق ہیں۔ لیکن اپنی ان مخلوقوں میں سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ جس طرح سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتے ہیں اپنے فرشتوں میں سے بھی رسولوں کا، اور انسانوں میں سے بھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے کار نبوت کے لیے چنا، یہ محض اللہ کا فضل ہے، اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے۔ وما كان لهم الخيار، اور نہ تھا ان کے لیے اس میں کوئی اختیار، یہ خالص اللہ کا اختیار تھا، اس میں فرشتوں یا انسانوں کی اپنی مرضی شامل نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو چاہا چن لیا اور نبوت کے مرتبے سے سرفراز فرما دیا۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالی، وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما یشرکون، جنہیں یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو یہ جن جن کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک بنا رہے ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں شریک بنا رہے ہیں، اللہ تمام نسبتوں سے پاک اور برتر ہے۔ یاد رہے کہ مشرکین میں سے بعض فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے، انہیں بھی اللہ کے کاموں میں شریک سمجھتے، تو یہاں یہ بات واضح فرما دی کہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، انہیں بھی کوئی اگر مرتبہ ملا ہے تو وہ محض اللہ کا کرم ہے ان پر، اس میں ان کا کوئی ذاتی اختیار نہ تھا، بس جس پر وہ چاہتا ہے اپنا کرم کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ بھی رحمتوں والا معاملہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔